میں اس منبر پہ بیٹھ کر کچھ دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اگر جنگ ہوئی تو انشاءاللہ انڈیا کے اندر سے ایک اور پاکستان نمودار ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پاک فوج کو یقین دلاؤ کہ ہم دکانوں پہ نہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نکلیں گے تمہارے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک صراط مستقیم کی طرف سے ہم پہلے بھی اس بھرپور حمایت کا اعلان کر چکے ہیں، اور چشم فلک دیکھے گا کہ اگر جہاد کی آذان گونجتی ہے تو انشاءاللہ افواج پاکستان ہمیں پیچھے نہیں، اپنے ساتھ قدم با قدم پائیں گی۔ اب موجودہ صورتحال میں جب ادھر سے مودی نے اپنی فوج کو اختیار دے دیا کہ جہاں چاہو پاکستان پہ جس جگہ چاہو معاذ اللہ حملہ کر لو، ہماری حکومت نے بھی ہماری فوج کو اختیار دے دیا، ہمارے جرنیل کو اختیار دے دیا۔ اب اس صورتحال کے اندر پوری قوم بیدار رہنی چاہیے اور پوری قوم تیار رہنی چاہیے، اس واسطے کہ بتوں کے پجاریوں کے مقابلے میں توحید کے علمبردار نکلنے والے ہیں، اس واسطے کہ اس آخری عہد میں پھر ایک بار دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ والوں کا اللہ سے پیار کتنا ہے، اور غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی سرکار کے نظریے کو غالب کرنے کے لیے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ مودی کا جو جنگی جنون ہے وہ اس خطے کے 2 ارب باشندوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے پاک و ہند کے اندر، اور اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ان کی شرارت ہے۔ وہ ایٹمی قوت پاکستان کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ حملے کا ڈرامہ یا جو اگر حقیقت ہے تو پھر اپنا ظلم دیکھیں کہ کشمیر میں کتنا کر رہے ہیں، تو یہ اس کا فطری رد عمل ہے۔ اگر انہیں اپنے فوجیوں کا درد ہے تو روزانہ جو جنازے اٹھانے والی مائیں ہیں کیا انہیں کوئی درد نہیں ہے؟ ایک ایک کشمیری پر 7 فوجی انہوں نے انڈیا میں مسلط کیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے لحاظ سے یہ پوری دنیا میں سازشیں پھیلا رہے ہیں، اور پاکستان کو کشمیریوں کی جو ہم صرف اخلاقی مدد کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اس سے بھی پیچھے ہٹانے کے لیے، ان نہتے مسلمان بھائیوں سے پیچھے ہٹانے کے لیے یہ سب سازشیں ہو رہی ہیں، جبکہ شرعی طور پر شریعت میں جن وجوہات کی بنیاد پہ جہاد فرض ہوتا ہے، کشمیر کی حالت دیکھ لینے کے بعد وہ ساری شرطیں فرض ہونے کی پائی جا چکی ہیں کہ ہم پاکستان کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے کشمیریوں کی حمایت کے لیے، وہاں جس قدر ان پر مظالم ہو رہے ہیں اور دین متین کے ماننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ اب اس جہاد کے لحاظ سے ہمارا موقف پہلے بھی رہا، آج بھی ہے کہ اگر لوگ اپنے اپنے جتھے بنا کر جہاد کرنے جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ پھر کسی فساد میں سامنے آئے گا، جس طرح کہ پہلے بھی ایسا ہوا۔ تو جہاد ہماری سٹیٹ کرے، جہاد ہماری فوج کرے، اور ہمارا کام ہے کہ وہ ہمیں جہاں استعمال کرنا چاہیں، جس بارڈر پر، جس خدمت پر، جس ڈیوٹی پر، قوم پیچھے نہ رہے بلکہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائے۔ فوج کے شیر دل سپاہیوں، آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا۔ میرا یقین ہے کہ گنبد خضرا سے خصوصی تمہارے لیے کرم کی برسات ہو رہی ہے۔ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ خود اپنی طرف سے پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو، اپنے آپ کو ان کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ پاک فوج کو میرے خون کی ضرورت ہوگی، میری قربانی کی ضرورت ہوگی، اور اس کے بعد ہماری تنظیم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک صراط مستقیم، تحریک لبیک اسلام، ہمارے کارکنان بھی اسی عزم سے ہیں، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود اس بات کی شہادت کی تمنا کی، مصدقہ اطلاعات کے مطابق پاکستان کی عظیم فوج کے شیر دل جوان، نظریہ قرآن پر بننے والی سلطنت پاکستان کے بارڈرز پر پہرا دینے میں مصروف ہیں، اور اس وقت صورتحال عام حالات سے مختلف ہے۔ پہرا تو ہر وقت ہی دیتے ہیں، لیکن اب باقاعدہ جنگ جاری ہے۔ پاکستان کی فوج کے نوجوان اللہ کے فضل سے بھارت کو سبق سکھانے کے لیے تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ ایسے میں چند ضروری باتیں اسلامیان پاکستان سے، اسلامیان عالم اسلام سے اور پاک فوج کے ہر جوان سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ سلام ہو ان ماؤں کو جن کے بیٹے رات کے اندھیروں میں ختم نبوت کے فیضان پاکستان کی سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہیں، گویا کہ قرآن اور ایمان کی سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہیں۔ سلام ہو ان والدین کو جن کے فرزند جہاد فی سبیل اللہ میں عملاً اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں۔ سلام ہو ان بہنوں کو جن کے بھائی اور ان بیٹیوں کو جن کے باپ آج مادہ پرستی کے اس زمانے میں پاکستان کی حفاظت کے لیے جہاد کا پرچم بلند کرتے ہوئے اس وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ اکبر کی صدائیں اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک راز ہے، پاکستان قدرت کا ایک کرشمہ ہے، پاکستان قرآن و سنت کی برکات کا ایک تحفہ ہے، پاکستان ختم نبوت کا فیضان ہے، پاکستان اولیاء کی دی ہوئی امانت ہے، پاکستان مدینہ منورہ کا ایک عکس جمیل ہے، اور تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی خوشخبریوں کا امین ہے۔ کسی ملک کے باسی بھی اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن جتنا پیار ہمیں پاکستان سے ہے اتنا کوئی بھی اپنے ملک سے پیار نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگ پیار کرتے ہیں مدر لینڈ کے لحاظ سے، مادر وطن کے لحاظ سے، ہوم لینڈ کے لحاظ سے۔ ہم پاکستان سے پیار ایمان کی وجہ سے کرتے ہیں، اور یقیناً والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جتنا اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، اتنا بتوں کے پجاری اپنے بتوں سے کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج یہ وقت آیا ہے کہ پاکستان کے شیر دل مجاہد، ان کے ساتھ پوری قوم مکمل طریقے سے کھڑی ہو جائے، مائیں بہنیں ان کے لیے دعائیں کریں، پورے عالم اسلام میں، بلکہ اس وقت جو لوگ مدینہ منورہ میں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ حاضر ہیں، وہاں پر خصوصی طور پر ان مجاہدوں کے لیے، شیر غازیوں کے لیے وہ دعائیں کریں جو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ حرمین شریفین کے اس فیض پاکستان کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کریں، اور کوئی زبان بھی ایسی نہ ہو کہ جس سے کوئی تنقید یا شکوہ یا مایوسی کا لفظ نکلے۔ یہ بڑا اہم وقت ہے، اور جب جہاد ہو رہا ہو تو خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ایسے قیمتی وقت میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کی سزائیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس بنیاد پر پوری قوم ایمان، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبوں سے لبریز ہو کر اس مرحلے میں صبر و استقامت کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے، اور فوج کے نوجوانوں سے میں قرآن مجید برہان رشید کی اس آیہ کریمہ کے لحاظ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔
पंजाबी में है कि इन्हां दियां धौणी च मारो, फदरिबू फौकल आनाक, इन्हां दियां धौणी च मारो, इनकी गर्दनों के ऊपर मारो, वदरिबू मिनहुम कुल्ला बनान, इनके हर हर जोड़ पर मारो। तो एक तो है कि एक फ़ौजी को उसके अफसर का हुक्म होता है और वो मारता है, लेकिन उस फ़ौजी को कितनी लज्जत आएगी कि जो ये समझेगा कि मेरा रब मुझे फरमा रहा है, फदरिबू फौकल आनाक, के बुतों के पुजारियों और मूर्तियों के हवारियों की गर्दनों पे मारो। तो रब्बे ज़ुल जलाल जो हमारी जानों का मालिक और खालिक है, उसके फरमान पर जब एक मुजाहिद चलता है, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तसलसल बयान किया था, अल जिहादो मादिन इला यौमिल क़ियामा, के जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। तो ये लोग जो आज जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में इस वक़्त अमलन मौजूद हैं, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस पैगाम का इस वक़्त मुकम्मल तौर पर नेटवर्क बन चुके हैं और उस पैगाम को आगे पहुंचा रहे हैं। लिहाजा फ़ौज के शेर दिल सिपाहियों, आप अपने आप को तन्हा ना समझना। मेरा यकीन है कि गुंबद खज़रा से खुसूसी तुम्हारे लिए करम की बरसात हो रही है, और सैयदुल मुरसलीन ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत तक मेरी उम्मत के आमाल मुझ पे पेश किए जाएंगे, यहाँ तक कि अगर मस्जिद से उसकी सफाई के नीयत से एक तिनका भी कोई बहर गिराता है, छोटा सा अमल, तो सरकार फरमाते हैं मैं उसे भी देखता रहूँगा। तो जो दीन के लिए, इतनी बड़ी सल्तनत के लिए गोले मार रहा है, काफिरों को, मुशरिकों को, बुतों के पुजारियों को, यकीनन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र रहमत फरमा रहे हैं, और यकीनन उन लोगों की नस्लें भी खुशबूदार हो जाएंगी जो इस जिहाद के अंदर अपना खुसूसी किरदार अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अदा करेंगे। इस सिलसिला में हम अपनी तरफ से, यानी अमलन मैं ख़ुद अपनी तरफ से पाक फ़ौज की आला क़यादत को, अपने आप को उनके लिए पेश कर रहा हूँ कि वो जिस महाज पर भी मुझे जिस वक़्त भी भेजना चाहेंगे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल जन्नतु तहता ज़िलालिस सुयूफ़, कि जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि तमन्नाए शहादत हर वक़्त हर मोमिन के दिल में होनी चाहिए। तो उस तमन्ना के पेश नज़र ये एक हसीन और अहम मौका है। लिहाजा सिर्फ़ ऐलान बराए ऐलान नहीं, जहाँ जिस जगह भी पाक फ़ौज को मेरे खून की ज़रूरत होगी, मेरी कुर्बानी की ज़रूरत होगी, और उसके बाद हमारी तंज़ीम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहरीक सिरात मुस्तकीम, तहरीक लब्बैक इस्लाम, हमारे कारकुनान भी इसी आज़म से हैं, चूँकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस बात की शहादत की तमन्ना की, और उक़्तालो सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तालो, बार बार इसका ज़िक्र किया। लिहाजा हमारे दिल में भी तमन्नाए शहादत है, और पाकिस्तान की हिफाजत हम इबादत समझते हैं, इस वास्ते कि ये मदीना मुनव्वरा का अक्स जमील है, ये हरमैन शरीफैन की चांदनी है, ये मुक़द्दस हस्तियों की मुक़द्दस अमानत है, ये रूए ज़मीन पर मुल्कों की फ़हरिस्त में एक मस्जिद है, इसकी जबीन में नूर इस्लाम है, ये इस्लाम की अज़ली तालीमात का एक गुलदस्ता है, ख़ुलासा है, और नज़रिया कुरान का दिया हुआ एक तोहफ़ा है। इसके लिए पूरी कौम अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह पाक फ़ौज के हमरा है। सिर्फ़ वही नहीं कि जिनके बाकायदा नाम लिखे हुए हैं पाक फ़ौज के अंदर, पाकिस्तान के हिफाजत के लिए हर पाकिस्तान का बासी, हर मोमिन, हर आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर पाकिस्तान है।
اور پاکستان کی آرمی ہے، اور جہاں جہاں بھی ہماری ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی انشاءاللہ ان ڈیوٹیوں کے پیش نظر جانا ہم سعادت سمجھیں گے۔ اب رات کے سناٹے میں کتنے عظیم ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی نیندیں، اپنا آرام قربان کرنے کے لیے عملاً وہاں پہ موجود ہیں، گھروں سے دور ہیں، اہل و عیال سے دور ہیں، آرام سے دور ہیں، لیکن ایک نظریے کے پیش نظر وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان غازیوں کو سلامت رکھے۔ رب ذوالجلال غزوہ ہند کے شیروں کو اپنی عافیت عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ اس جہاد کو سازشوں سے محفوظ رکھے اور کسی طرح کی اس میں کوئی دراڑ نہ آنے پائے۔ اور میں فوجی قیادت سے بھی یہ کہوں گا کہ اب جب جہاد شروع ہو چکا ہے، آگے پیش قدمی کرتے ہوئے کشمیر جو مقبوضہ وادی ہے اس کی آزادی کے لیے بھی بھرپور کردار ادا ہونا چاہیے، اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اسے رکنا نہیں چاہیے بلکہ مسلسل آگے اس کو بڑھنا چاہیے۔ اور میں نے جمعہ کے دن بھی کہا کہ انشاءاللہ ایسی صورتحال میں دلائل سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کی زمین بھی اسلام کی زمین ہے۔